لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. بنی امیہ کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں ہم حضرت عثمان کا تذکرہ کر رہے تھے. چنانچہ آئیے اب سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے. حضرت عثمان نے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مروان ابن حکم اور اس کے باپ حکم ابن ابو العاص کو، جو کہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، مدینہ واپس بلا لیا تھا. اور واپس بلانے کے بعد انہوں نے مروان ابن حکم کو اپنے پرسنل سیکریٹری یا وزیر اعظم یا مشیر خاص، جو بھی آپ کہہ لیں، اس حیثیت سے اپنے پاس ہمیشہ وہ رکھا کرتے تھے اور تمام کاموں میں اس سے صلاح و مشورہ کیا کرتے تھے اور اس کی رائے پر عمل کیا کرتے تھے. تو حضرت عثمان کی بیوی نائلہ نے اپنے شوہر کو پہلے سے ہی مروان ابن حکم کے متعلق ہوشیار کر دیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ مروان کے کہنے پر یوں ہی عمل کرتے رہے تو ایک دن یہ آپ کو قتل کروا کے چھوڑے گا. اور حضرت عثمان کی بیوی کا یہ قول تاریخ طبری کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 396 پر موجود ہے. اور سامعین، واقعاً ایسا ہوا بھی، کیونکہ حضرت عثمان کی قتل کے پہلے کے جو آخری واقعات ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کہ جب تمام ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہروں سے تمام لوگ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، تو حضرت علیہ السلام کی کوششوں سے ان کے درمیان میں آپ نے مصالحت کروائی اور ان کو سمجھا بجھا کر واپس اپنے اپنے شہروں میں روانہ کیا. اور جب یہ افراد اپنے اپنے شہروں میں واپس جا رہے تھے، اس موقع پر یہی مروان ابن حکم تھا کہ جس نے ایک خط حضرت عثمان کی طرف سے خود لکھا اور اس پر حضرت عثمان کی مہر بھی لگائی، تاکہ یہ خط لوگوں کو یعنی ایسا لگے کہ یہ حضرت عثمان نے خط لکھا ہے اور ان کی مہر بھی اس پر موجود ہے، حالانکہ وہ خط خود مروان ابن حکم نے لکھا تھا. اور اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ اپنے مختلف شہروں میں جو اس کے آدمی لوگ تھے ان کو اس نے یہ خط لکھا تھا کہ یہ افراد جب واپس تمہارے شہروں میں آئیں تو انہیں قتل کر دو. اور یہ خط، اس پر حضرت عثمان کی مہر بھی اس نے خود لگائی، خط بھی خود لکھا. اور یہ خط جب راستے میں ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا قاصد کو، اور یہ خط جب ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو اس قسم کی بات لکھی ہوئی ہے اور اس پر حضرت عثمان کی مہر بھی ہے، تو وہ فوراً یہ افراد کے جو بڑی مشکل سے راضی ہوئے تھے صلح صفائی کے لیے اور واپس اپنے اپنے شہروں کو جا رہے تھے، اب وہ انتہائی غصے میں بھر گئے اور انتہائی نفرت کے انداز میں وہ واپس بکھرے ہوئے مدینہ ہوئے. اور ان افراد نے حضرت عثمان کے محل کو گھیر لیا اور کچھ افراد زبردستی اندر داخل ہو کر انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. تو یہ جو حضرت عثمان کی بیوی نائلہ نے جو بہت پہلے ہی انہیں ہوشیار کر دیا تھا، یہ حقیقتاً واقعاً ایسا ہی ہوا اور آخرکار مروان بن حکم کی وجہ سے ہی حضرت عثمان کا قتل ہوا. کیونکہ آخری موقع پر کہ یہ تمام افراد کے جو پہلے ہی ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے لیکن حضرت علیہ السلام کے سمجھانے بجھانے کی وجہ سے واپس جا رہے تھے اپنے شہروں میں، تو رستے میں انہیں وہ خط ملتا ہے کہ جو خط حضرت عثمان، جس پر حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی،
اور وہ خط حضرت عثمان کی طرف سے تھا، حالانکہ اس کا لکھنے والا مروان ابن حکم تھا، اور اسی خط کی وجہ سے یہ افراد واپس پلٹتے ہیں اور حضرت عثمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو اب سامعین، یہ جو حضرت عثمان کے دور میں ہم نے کہا کہ انہوں نے اپنے تمام خاندان والوں کو، تمام بنی امیہ میں کے جتنے بھی ان کے رشتہ دار تھے، پہلے تو ان کو مختلف صوبوں کی گورنریاں عطا کی، مختلف صوبوں کا عامل اور گورنر بنایا اپنے تمام رشتہ داروں کو، اور انہیں بے تحاشا بے انتہا دولت انہیں دی۔ تو یہ جو بے انتہا دولت، یہ اس زمانے میں کہاں سے آئی؟ اور یہ مسلمانوں کے درمیان میں مال و دولت کی ریل پیل کیسے ہوئی؟ وہ مسلمان کے جو ایک وقت تھا کہ جو 2 وقت کے کھانے کے بھی محتاج تھے، وہ آج اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ ان کے درمیان میں دولت اور مال کی فراوانی کس طرح ہوئی؟ تو اس دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ خلافت اول و دوم اور ایون خلافت سوم، یہ تینوں خلفاء کی خلافتوں کے دوران میں ایک کامن بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو، کہ ان افراد نے مسلمانوں کو مدینہ کے باہر ملک گیری اور بیرونی ممالک کو فتح کرنے میں مصروف رکھا، اور جزیرہ عرب کے باہر کے دیگر ممالک اور افریقہ کے شمال اور یورپ اور اس طریقے سے دوسرے بر اعظموں میں مسلمانوں کی فوجیں گئیں اور اطراف و اکناف کے بہت سارے ممالک کو انہوں نے فتح کیا۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ وہ ایک دور بھی آیا کہ اسلام اور مسلمان جو تھے اپنے وقت کا سب سے بڑا سپر پاور بن گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اور اس کی بڑے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس کی بہت تعریفیں کی جاتی ہیں، اور یہ بیرونی ممالک کی فتوحات کو ان کی خلافت کے جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ فتوحات جو ہیں انہیں دلیل بنائی جاتی ہیں اس بات کی کہ یہ سب اچھے تھے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے اور یہ جائز اور صحیح خلیفہ تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا، اس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ بیرونی فتوحات کے متعلق ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں خلافت کے موضوع کے تحت۔ بہرحال تو یہ بیرونی فتوحات جو تھیں اور دیگر ممالک کو فتح کرنے کا جو عمل تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر بہت سارا مال، بہت ساری دولت مسلمانوں کے پاس جمع ہو گئی، اور مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، فراوانی ہو گئی، اور اس مال و دولت کی ریل پیل و فراوانی نے مسلمانوں کے اخلاق کو بگاڑ دیا، ان کے کردار کو بگاڑ دیا، وہ آخرت کو بھول گئے، وہ دنیاوی عیش و عشرتوں اور بدمستیوں میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم بہت سارے علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی مستند اور معتبر کتابوں سے، ان کی عبارتوں سے اور ان کے حوالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو علامہ ذاکر حسین کے جو بہت مشہور و معروف گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب لکھی تھی تاریخ اسلام، تو اس تاریخ اسلام میں علامہ ذاکر حسین لکھتے ہیں، ملک گیری کی تمنا نے دور اولیٰ میں فتوحات کا بازار گرم کر کے مال غنیمت کی شکل میں جو سرمایہ حاصل کیا، اس کا بیشتر حصہ بغاوت کو فروغ کرنے، حکومت کے استحکام اور افواج کی تنظیم کاری پر خرچ ہوا، اور جو بچ گیا وہ مسلمانوں میں تقسیم کے بعد خلیفہ کے گھریلو بیت المال میں جمع ہو گیا۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ انہوں نے علامہ ذاکر حسین صاحب نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے 2 والیوم کے پیج نمبر 56 پر لکھی ہے۔ لہذا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دور اولیٰ، یعنی جو خلفائے ثلاثہ کا جو دور تھا، پہلی، دوسری اور تیسری خلافت کا جو دور تھا، اس دور میں جو ان کو یہ خواہش ہوئی تھی، جو ان کو یہ تمنا ہوئی تھی کہ وہ بیرونی ممالک کو فتح کریں، ملک گیری کریں، دوسرے ملکوں پر قبضہ کریں، تو اس تمنا نے، اس خواہش نے فتوحات کا بازار گرم کر دیا، ممالک فتح ہونے لگے، دیگر علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے لگا، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت کی شکل میں بہت زیادہ سرمایہ حاصل ہوا، بہت سارا مال، بہت ساری دولت مسلمانوں کو ملی، اور پھر اس مال اور اس دولت کا زیادہ تر حصہ تو جو مختلف علاقوں میں بغاوتیں ہوتی تھیں ان کو دور کرنے میں، اور حکومت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں، اور افواج اور فوج اور لشکر کو جمع کرنے میں، ان کے مصارف، ان کے اخراجات،
ان کی تنخواہیں وغیرہ میں اس کا زیادہ تر حصہ خرچ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بچ جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں میں بھی تقسیم کرنے کے بعد میں بھی اس میں اتنا بچ جایا کرتا تھا کہ وہ خود خلیفہ کے گھریلو بیت المال یعنی ان کے پرسنل خزانے میں وہ سب جمع ہو جایا کرتا تھا، اور یہ رقم بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور ابھی ہم آئندہ عبارتوں میں آپ کو پیش کریں گے وہ تصویر بھی کہ جس میں مسلمانوں کی کہاں سے کہاں کیا حالت ہو گئی تھی، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال تو آپ دیکھیے تاریخ خمیس جو کہ ایک مشہور تاریخی کتاب ہے، اس کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 208 پر یہ حقیقت موجود ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں دولت اور مال اور دولت اور افراط زر کا یہ حال تھا کہ 1,00,000 درہم میں ایک گھوڑا خریدا جاتا تھا، اور 1 بیگھہ زمین پر لگے ہوئے باغ کی قیمت 4,00,000 درہم تھی۔ یعنی اس زمانے میں اتنا زیادہ مال اور اتنی زیادہ دولت لوگوں میں پھیل چکی تھی، اور مال و دولت اتنا زیادہ اس کی فراوانی ہو گئی تھی کہ چیزوں کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئی تھیں، اور ایک گھوڑا جو تھا وہ 1,00,000 درہم میں خریدا جاتا تھا، اس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، اور 1 بیگھہ زمین پر لگے ہوئے باغ کی قیمت 4,00,000 درہم ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی جو کہ بہت مشہور اور معتبر اور مستند عالم دین اہل سنت والجماعت حضرات کے، اور ان کی جو مشہور کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس میں پیج نمبر 160 پر وہ لکھتے ہیں 30 ہجری میں خراسان کے اکثر شہر نیشاپور، طوس، مرو اور بیہق وغیرہ فتح ہوئے۔ ان وسیع شہروں کی فتوحات کے بعد دولت و مال غنیمت کے انبار لگ گئے۔ حضرت عثمان نے خزانہ بنوایا اور تمام لوگوں کو وظیفہ اور یومیہ تقسیم کیا۔ دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص کو 1,00,000 بدرے و ہمانیاں دیے گئے۔ سامن یہاں پر عبارت ختم ہو گئی، اور یہ جو 1,00,000 بدرے و ہمانیاں جو انہوں نے کہا ہے تو یہ دراصل اس قدیم زمانے کی کرنسیز کے نام تھے کہ جن کی ویلیو آج کے دور میں ہندوستانی روپیے میں لگائی جائے تو وہ 16 ارب روپے بنے گی۔ یعنی ایک شخص کو، ایک مسلمان کو ان کے دور میں جب خراسان کے اکثر شہر فتح ہو گئے اور بیرونی ممالک کی فتوحات کے نتیجے میں جو مال و دولت کا انبار لگ گیا، تو جب مسلمانوں میں وہ مال تقسیم کیا گیا تو ایک مسلمان کو، ایک شخص کو 16 ارب روپے ملے۔ 16 ارب روپے ایک شخص کو ملے، اور یہ حقیقت انہوں نے تاریخ الخلفاء کے پیج نمبر 160 پر لکھی۔ اب سامعین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں مال و دولت کا کیا عالم تھا، اور مسلمانوں کی معاشی حالت کیا تھی، اور مسلمانوں کے سماج میں مال و دولت کی ریل پیل کا کیا عالم تھا۔ بہرحال اب حضرت عثمان کی طرح مختلف شہروں میں ان کے نمائندے بھی ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ترجیحاً مال دیا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت عثمان اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو مال و دولت ان پر صرف کرتے تھے، ان کو بے تحاشا مال و دولت دیا کرتے تھے، اسی طرح وہ افراد بھی، ان کے جو خاندان والے ہوا کرتے تھے، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہوا کرتے تھے، وہ بھی ان کی پیروی میں ان کو بہت زیادہ مال دیا کرتے تھے، بہت زیادہ دولت دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو حقیقت ہے یہ علامہ بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف کے 5th والیوم کے پیج نمبر 25 پر لکھی ہے کہ نہ صرف حضرت عثمان بلکہ ان کے وہ رشتہ دار کے جن کو وہ خود مال بہت زیادہ دیا کرتے تھے، وہ رشتہ دار بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بھی حضرت عثمان کی طرح مال و دولت ان میں تقسیم کیا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ مال دیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف اقربا پروری اور یہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بے تحاشا مال و دولت دینا، ان کو صوبوں کا گورنر بنانا، یہ تمام حقائق جو ہیں یہ مستند اور معتبر کتابوں میں اہل سنت والجماعت حضرات کی موجود ہیں، اور یہ صرف ہماری یا ہمارے کسی علماء کے بیان کردہ حقائق نہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ مسعودی کہ جو بہت مشہور مورخ ہیں اور 3 صدی ہجری میں گزرے ہیں، اور ان کی بہت مشہور کتاب ہے مروج الذہب کہ جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس میں وہ یہ عبارت لکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے درمیان میں مال و دولت کا کیا عالم تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں
زبیر کی دولت بصرہ، کوفہ، مصر اور اسکندریہ میں 50,000 دینار، 1,000 گھوڑے، 1,000 غلام اور لامحدود جاگیر تک پہنچ گئی تھی، اور طلحہ ابن عبید اللہ کو عراق کے غلے سے 1,000 درہم یومیہ کی آمدنی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ان کی بے پناہ دولت کے علاوہ 1,000 گائیں، 10,000 بھیڑیں تھیں، اور جب زید بن ثابت کا انتقال ہوا تو اس کا سونا اور چاندی کلہاڑوں سے توڑا گیا۔ اس کے علاوہ جو رقم نقد اس نے چھوڑی وہ 1,00,000 درہم اور 5,00,000 دینار پر مشتمل تھی۔ یالی ابن منبع جب مرا تو اس نے 3,00,000 کی جاگیر کے علاوہ 5,00,000 دینار نقد چھوڑے، اور حضرت عثمان کی دولت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ یہ وہ عبارت ہے کہ جو علامہ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب کے 2 والیوم کے پیج نمبر 341 پر لکھی ہے۔ لہذا سامعین کرام، کیا یہ دولت کی ریل پیل، یہ مال و دولت، یہ عیش و عشرت، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو زیب دیتی ہے کہ جو انتہائی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، جنہوں نے قناعت سے کام لیا، جنہوں نے زاہدوں کی طرح زندگی گزاری، جنہوں نے زندگی بھر کبھی دو وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کیا یہ تمام چیزیں ایسی ہستی کے جانشین اور نائب کو زیب دیتی ہیں؟ اور کیا ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود کیا وہ شخص حقیقی اور اصلی جانشین رسول ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ انسان کو اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اور اس دور میں یہ جو مال و دولت کی ریل پیل ہوئی، یہ جو دنیاوی عیش و عشرتوں میں مسلمان مبتلا ہو گئے، یہ جو لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا، یہ جو دنیاوی مال و دولت کو جمع کرنے میں وہ لگ گئے اور اس سے چند روزہ دنیاوی فائدہ اٹھانے میں وہ مصروف ہو گئے، تو یہ تمام چیزیں جو تھی وہ دراصل حقیقتاً اسلام کی روح کے خلاف تھی، اور خدا و رسول نے جو دین اور جو مذہب بھیجا تھا اور اس کے جو اصول و فروع تھے اور اس کے جو حقائق تھے، اس کی جو حقیقت تھی اور اس کی جو اصل اور بنیاد تھی، اس کے خلاف تھی یہ تمام باتیں۔ کیونکہ دین کے مطابق دنیا جو ہے صرف چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ آزمائش کا مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جو تھکا ہوا مسافر چند لمحے کے لیے سائے میں آرام کرتا ہے اور اسے آگے بڑھ جانا ہے۔ دنیا ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں، دنیا کو سجانے سنوارنے کا حکم نہیں دی گیا، بلکہ اس میں زاہدانہ طور پر قناعت کرتے ہوئے بس اتنی ضروریات کو استعمال کرتے ہوئے کہ جتنی کی ضرورت ہے، بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں صرف اسی کو پوری کر کے آگے بڑھ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ مگر اس کے برخلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دور میں یہ تمام جو باتیں تھیں وہ بالکل آخرت کو بھلا کر دنیا کو سجانے اور سنوارنے میں جو ملت اسلامیہ لگ گئی تھی۔ تو یہ جو حقیقت اور یہ جو بات تھی جو کہ اسلام کی روح، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے حقائق کے خلاف تھی، اس کو جب حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مستند اور معتبر صحابہ میں سے اور بہت اچھے وفادار اور جلیل القدر صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، کہ جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں ابو ذر سے زیادہ سچا اور کوئی انسان نہیں، اور آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں کہ جس میں سے سلمان فارسی 10 درجے پر فائز ہیں اور ابو ذر 9 درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ لیول کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور انتہائی مخلص اور وفادار تھے یہ۔ انہوں نے جب یہ دیکھا حالت، اور بنی امیہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے ان کے باطل نظام حکومت، سرمایہ داری، جمع خوری اور شاہانہ ٹھان باٹ کو دیکھا، تو وہ برسر عام کھل کر مذمت اور مخالفت کرنے لگے۔ چنانچہ مولوی عبد الوحید خان لکھتے ہیں، دمشق میں ابو ذر غفاری کی حق بیانی نے معاویہ کی نیندیں حرام کر دی تھیں، اس لیے اس نے ایک خط کے ذریعے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ ان کی ہلاکت ہی ہمارے اور آپ کے لیے راحت و سکون کا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی جب دمشق میں، شام میں، معاویہ کے شہر میں
حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے جب مخالفت کی، مذمت کی، اعتراضات کیے، اور خاص طور پر آپ لوگوں کو قرآن مجید کی وہ آیت یاد دلایا کرتے تھے کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے آگے آخر تک آیت ہے کہ جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کے جو شرع میں جو خمس اور زکوٰۃ جو واجب کام ہیں اور جو مال و دولت سے متعلق جو فریضے ہیں اسے پورا نہیں کرتے، نہ اس کی خمس نکالتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور نہ خمس و زکوٰۃ کے علاوہ جو مستحب صدقات ہیں کہ غربا میں، فقراء میں خیر خیرات کرنے اور تقسیم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اور مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کی جو مذمت کی گئی ہے، تو اس کو تمام کو نظر انداز کر کے وہ لوگ کہ جو صرف سونا و چاندی اور مال و دولت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور نہ اس کا وہ خمس نکالتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہ غربا میں، فقراء میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، نہ خیر خیرات کرتے ہیں، بلکہ خود اپنے خزانے میں روز بروز بس اضافہ کیے جا رہے ہیں، یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے آیت کا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اے میرے حبیب دردناک عذاب سے ڈراؤ، اور انہیں یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی جو ہے وہ آگ میں تپا کر تمہارے جسموں پر داغا جائے گا۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس آیت کو جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے درمیان میں اور خلیفہ کے محل میں، خلیفہ کے گورنر کے محل میں تمام لوگوں کو یہ آیت سنایا کرتے تھے، یاد دلایا کرتے تھے، اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، اور انہیں ان تمام برے کاموں کو چھوڑنے اور مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی سے بچنے کی نصیحت کیا کرتے تھے، اور تمام حقائق اور اسلام کی جو روح ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، وہ انہیں بتایا کرتے تھے، اور کھلم کھلا برسر عام ان پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ قوم اور وہ ماحول اور وہ سماج کہ جو اس وقت دنیا پرستی میں مبتلا ہو گیا تھا، عیش و عشرتوں میں مشغول تھا، ان کے لیے جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمام باتیں بالکل زہر ہوا کرتی تھیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ خاص طور پر معاویہ کے دربار میں جب آپ نے اس کی مذمت کی اور مخالفت کی تو وہ بالکل تنگ آ گیا، اور اس کے شہروں میں اور اس جگہ پر جب جناب ابو ذر نے اپنی یہ مہم کو شروع کیا تو معاویہ انتہائی تنگ آ کر اس نے حضرت عثمان کو ایک خط لکھا کہ بھائی ان کو پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے میرے پاس سے یہاں سے اپنے پاس بلا لیجئے، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب کی نیندیں حرام کرنے کا سبب ہیں، اور سب کی عیش و عشرتوں میں اور ان کے مزوں میں کدورت ڈالنے کا سبب بنیں گے۔ بہرحال تو یہ جو خط انہوں نے لکھا، یہ اسے علامہ عبد الوحید خان صاحب نے اپنی کتاب سرگزشت معاویہ کے پیج نمبر 224 پر درج کیا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے دمشق سے مدینہ بلائے جاتے ہیں حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ، اور مدینہ میں بھی جب آپ اسی طریقہ ماحول رہتا ہے اور اس طریقے سے آپ اعتراضات کرتے ہیں تو مدینہ کے لوگ بھی آپ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے تنگ آ جاتے ہیں، اور آخر کار حضرت عثمان جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کی جلا وطنی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور مروان ابن حکم کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ ایسے جابر لوگوں کو اور ظالم لوگوں کو ابو ذر پر مسلط کرے کہ جو انہیں مدینہ سے نکال کر ربضہ کے ریگستانوں میں چھوڑ آئیں۔ اور یہ تمام حقائق جو ہیں یہ سرگزشت معاویہ نامی کتاب کے پیج نمبر 226 پر موجود ہیں، کہ جسے یہ کتاب جو ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ مولوی عبد الوحید خان صاحب نے لکھی ہے۔ اب یہاں پر آخر میں جناب ابو ذر سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری نظر میں وہ کون سی جگہ ہے کہ جو انتہائی بری ہے اور انتہائی اس قابل ہے کہ وہ وہاں یعنی ناقابل زندگی کہ وہاں پہ زندگی کا گزارنا ناممکن ہے، ایسی کون سی جگہ ہے کہ جو سب سے بری اور سب سے خراب ہے کہ جہاں پہ ایک انسان زندگی نہیں گزار سکتا؟ تو جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کے جو سچے تھے اور حضرت کے قول کے مطابق ان سے زیادہ سچا زمین و آسمان کے درمیان میں اس دور میں صحابہ میں موجود نہیں تھا، تو آپ نے کہا ربضہ، جو کہ ایک انتہائی بنجر علاقہ کہ جہاں پر کوئی
کسی قسم کی کاشتکاری ممکن نہیں، پانی نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی آبادی نہیں، بالکل بنجر اور غیر آباد علاقہ کہ جہاں پر اگر انسان کو ڈال دیا جائے تو وہ چند دنوں میں بھوک اور پیاس کے مارے مر جائے۔ تو جب آپ ربضہ کا نام لیتے ہیں تو وہی ربضہ کو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو وہیں جانا ہے، اور باقاعدہ ظالم و جابر لوگوں کے ساتھ میں ان کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی ان کو ودا کرنے بھی نہ جائیں۔ بہرحال تو یہ تمام اس طریقے سے ظلم جو ہوتا ہے جناب ابوذر رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ان کو آخرکار ربضہ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہیں پر جا کر ان کی شہادت ہوتی ہے، اور بھوک اور پیاس کے مارے آخرکار ان کا وہیں پر انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس دور میں ہو رہی تھیں، یہ تمام ظلم و ستم عام تھے، اور حضرت عثمان کے دور میں جب یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں تو جو ملت اسلامیہ کے ان جنرل تمام مسلمان جو تھے وہ حضرت عثمان کے طرز عمل کی وجہ سے غم و غصے میں، بے اطمینانی میں، نفرت اور بغاوت اور انقلاب کے ماحول میں رچ بس گئے، اور آخرکار مدینہ، مصر، کوفہ اور بصرہ کے مسلمانوں نے انہیں گھیر کر انہی کے گھر میں قید کر دیا، اور حضرت عائشہ نے بھی یہ کہہ کر انقلابیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ اس لمبی داڑھی والے ناسل کو قتل کر دو۔ یعنی اس موقع پر کہ جب تمام ملت اسلامیہ کے مسلمان مختلف شہروں سے حضرت عثمان کے طرز عمل، ان کے ظلم اور جبر، اور معتبر اور مستند صحابہ کے ساتھ میں ان کا جو برتاؤ، اور اپنے اقربا پروری خاندان والوں کو مال و دولت دینا، ایسے لوگوں کو گورنر بنانا کہ جو شراب کے نشے میں 2 کی بجائے صبح کی 4 رکعت نماز پڑھا دیں، اور یہ تمام چیزیں کہ جو دین جو بالکل ایک کھیل بن گیا تھا، اور ملت جو تھی وہ ایک کھلونا بن گئی تھی خلیفہ اور اس کے نمائندوں کے ہاتھوں، اور مسلمانوں کی بیت المال کی جو دولت تھی وہ ان کی عیش اور عشرتوں کا ذریعہ بن گئی تھی، تو تمام ملت اسلامیہ جو ہے وہ بالکل بپھر گئی، غصے میں آ گئی، اور تمام مختلف شہروں کے لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آ گئے مدینہ میں۔ اور ایسے موقع پر حضرت عائشہ نے بھی ان کے قتل پر لوگوں کو ابھارا، اور باقاعدہ ان کا یہ جملہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس لمبی داڑھی والے ناسل کو قتل کر دو۔ ناسل جو ایک یہودی کا نام تھا کہ جس کی بالکل داڑھی حضرت عثمان کی طرح تھی، لہذا حضرت عائشہ کا یہ جملہ موجود ہے کہ اس لمبی داڑھی والے ناسل کو قتل کر دو، اور یہ حقیقت جو ہے یہ عبد القادر چشتی صاحب نے اپنی کتاب نظام ثلاثہ کے پیج نمبر 112 پہ درج کی ہے۔ اب حضرت عثمان نے اپنے سر پر جب موت کا سایہ دیکھا تو انہوں نے معاویہ کو ایک فریادی خط روانہ کیا جس میں لکھا کہ میرے احسانات کو یاد کرو اور جلدی میری مدد کو آؤ، فریاد ہے فریاد، مگر میں جانتا ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے۔ اس فریادی خط کے بعد حضرت عثمان انقلابیوں کے ہاتھوں قتل ہو کر یہودیوں کے قبرستان میں دفن بھی ہو گئے، مگر معاویہ نے نہ ان کا ساتھ دیا اور نہ ان کی مدد کو آیا، اور یہ تمام حقائق جو ہیں یہ کتاب سرگزشت معاویہ کے پیج نمبر 210 پر موجود ہیں۔ بہرحال تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آخری وقت میں حضرت عثمان نے معاویہ کو خط بھی لکھا، مدد کے لیے بھی بلایا، لیکن وہ نہ آیا، کیونکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ اب حضرت عثمان نے تو باقاعدہ شام کی حکومت تو میرے کو دے ہی دی، اب شام کے علاوہ تمام مملکت اسلامیہ کا حاکم بننے کے خواب وہ دیکھنے لگا، اور وہ اس انتظار میں رہا کہ حضرت عثمان کا کام کسی بھی طریقے سے تمام ہو جائے تاکہ ان کے بعد میں وہ خود یہ تمام خلافت اور یہ تمام حکومت کو اپنے لیے حاصل کر لے، اور نہ صرف صبح شام بلکہ تمام مملکت اسلامیہ کا حاکم و سربراہ بن جائیں۔ بہرحال تخت خلافت جو ہے وہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کے وجود سے خالی ہو گیا۔ مسلمانوں کی نظریں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اٹھیں، جن کی انصاف پسندی
حق گوئی، اصول پرستی، سلامت روی اور سیاسی بصیرت کا تجربہ انہیں ہو چکا تھا۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ لوگ ہجوم کر کے حضرت علی علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اور پیغمبر کے قرابت داروں کے بارے میں ہماری کیسی کیسی آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ تمام باتیں جو ہے علامہ طبری نے اپنی تاریخ، جو کہ تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے، اس کے 5th والیوم کے پیج نمبر 156 پر درج کی ہے۔ لہذا سامعین، یہاں پر آ کر ہمارا جو تذکرہ تھا حضرت عثمان کے متعلق وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہمارا اصل موضوع جو بنی امیہ ہے اور اس کے تحت جو ہم مختلف حقائق کا اظہار کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور ابھی یہ جو ہم نے مختصراً ابو سفیان، معاویہ، حضرت عثمان کا جو ذکر کیا، یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تمہید تھی، اور ابھی آئندہ گفتگو میں بھی مسلسل ان کا ذکر آتے رہے گا اور بہت سارے حقائق ان کے متعلق بیان کیے جائیں گے، اور آخر میں پھر یزید کے بارے میں تفصیل سے بھی گفتگو ہوگی۔ لہٰذا اب ہم آج کی تقریر یہیں ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔